وكان وعده البيان. والحمد لله الذي نزل القرآن هدى وشفا ورحمة وتبيانا لكل شيء. الحمد لله الذي كشف لأوليائه بواطن ملكوته وقشع لأشيائه سرايا جبروته ورقى دم المحبين بسيف جلاله وأزاق سبل العارفين روح الصالح. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته. والسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عباد الله يا أيها الذين آمنوا في خدمة الإسلام کرتا ہوں کہ خدمت بھی جن میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت بھی جو رشتے لفظوں سے حجاب میں ہیں پردے میں ہیں کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. ہم کوئی نئی بات کہنی نہیں ہے، وہی باتیں جو مسلمانوں کا عالمگیر عقیدہ ہے، اسلام کے عقائد کی بنیادی سچائیاں ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں. وقت کی کائی جم تو گئی ہے یاد کی گہری جھیلوں پر، لہر کوئی تھرا جاتی ہے تیز ہوا چل جانے سے. یہ محفلیں، یہ جلسے، یہ رات کی نشستیں، یہ ناچانی، یہ اصحال ثواب کی محفلیں ایک تیز ہوا کا جھونکا بن کر آتی ہیں اور بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلا جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی نہیں ہے، جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہے. جہاں بھول ہے وہاں یاد نہیں ہے، جہاں یاد ہے وہاں بھول نہیں ہے. جہاں غفلت ہے وہاں ذکر نہیں ہے، جہاں ذکر ہے وہاں غفلت نہیں ہے. جہاں ایصال ثواب نہیں ہے وہاں ایصال ثواب نہیں ہے. جہاں ایصال ثواب ہے وہاں جو جانے والا ہے وہ اپنی قبر میں رہ کر بھی خالی نہیں ہے. اپنا عمل تو اپنا عمل، سرکار نے فرمایا مسلم شریف کی صحیح حدیث شریف فرمایا میرا امتی، میری امت تو بخشی ہوئی ہے، مرحوم ہے، مغفور ہے. اگر میرا کوئی امتی گناہگار اتنا ہو کہ قبر میں جاتے جاتے بھی گناہگار ہو تو اس کے بعد والے جو دعا کریں گے اس کو بچتا جائے گا. یہ تو حضور کی امت ہے. قیامت تک دروازہ رحمت کا کھلا ہوا ہے. ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جن کی شان میں اللہ نے فرمایا وہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں. وہ ان کے لیے بھی رحمت، جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے. ہمیں آپ کو اور اپنی فکر اتنی کیا کرنی ہے لوگوں کو یہ نہ سمجھے کہ حضور پردہ فرما گئے تو اب ان کی رحمت کا فیض نہیں ہے. ہم کو بھی مل رہا ہے، جو ابھی آئے نہیں ہیں ان کو بھی ملے گا. تمام عالموں کے لیے حضور رحمت ہے، ماضی کے لیے رحمت، حال کے لیے رحمت، مستقبل کے لیے رحمت، عالم حیات کے لیے رحمت، عالم ممات کے لیے رحمت، عالم برزخ کے لیے رحمت، عالم حشر کے لیے رحمت. ارے جہنم میں کسی پر عذاب کی کمی ہوگی تو حضور کی رحمت سے ہوگی، اور جنت میں کسی کا درجہ بلند ہوگا تو حضور ہی کی شفاعت سے ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے تو یہ سارے ثواب کی محفل ہے. لیکن ذکر حضور کا ہو رہا ہے، نافرمانی حضور کی ہو رہی ہے. اس لیے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا، قرآن کی تلاوت ہوئی، اللہ اکبر. قرآن کا پڑھنا عمل ہے، نماز کا پڑھنا عمل ہے، لیکن نہ جانے قبول ہو کہ نہ ہو. ان تمام اعمال کی قبولیت کرنی ہے، گمانی ہے. حج کر کے آؤ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، لیکن ایک ہی عمل ہے جس کی قبولیت قطعی ہے اور وہ درود شریف کو پڑھنا ہے. وہ حضور کی یاد دوشی بھائی اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی قدر عظیم الجواری فیضانی وسلم. اور آپ کو پتا ہے جب آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ ایک ایسا پرندہ پیدا کر دیتا ہے کہ 70,000 اس کے بازو ہیں اور ہر بازو میں 70,000 منہ ہیں اور ہر 70,000 چہرے ہیں اور 70,000 چہروں میں 70,000 منہ ہیں اور 70,000 منہ میں ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں اور ہر زبان 70,000 بولیاں جانتی ہے. ایک امتی ایک مرتبہ درود پڑھے تو کتنی مرتبہ درود حضور کی خدمت میں پہنچتا ہے.
اللہ اکبر کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا ہے. اس لیے حضور پہ درود و سلام کی محفل ہے، صلاۃ و سلام کی محفل ہے. محبت تو آئے ہوئے ہیں، فرشتے آئے ہوئے ہیں، نہ جانے کون کون آیا ہوا. اس لیے سلامت کرتے ہیں کہ ان کو بھی سلام، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی سلام، جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف بھول جاتے ہیں. جتنے افراد موجود ہیں ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے نامہ عمل لکھنے والے کرامن کاتبین موجود ہیں نا، تو جتنے افراد موجود ہیں، جتنے حضرات موجود ہیں، جتنی خواتین موجود ہے، سب کے ساتھ 2 فرشتے. تو جتنے حضرات موجود ہیں ان سے دوگنے فرشتے موجود ہیں، ان سے دوگنے فرشتے موجود. جتنے بھی حاضرین ہیں ان سے دوگنے فرشتے موجود ہیں. نہیں بلکہ جو پہلے محبت ہماری محفل میں فرشتے بہت آتے ہیں، صلاۃ و سلام کی محفل میں فرشتے بہت آتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں لوگوں تم تو کمال کرتے ہو، تم بھی وہی کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں، ہم بھی صلاۃ و سلام کرتے ہیں. ہم بھائی جو محلے میں میلاد والے ہیں وہ آئے ہیں نا، محلے میں جو احسان ثواب کے قائل ہیں وہ تو پہلے آئے ہیں نا. کچھ سمجھنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں، جو بھول گئے ہیں یاد کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں، جن کو اختلاف ہے وہ بھی آ سکتے ہیں. بلکہ منتظرین جلدی میں پیتے کہ جلدی تقریر شروع ہو جائے، تاکہ وہ بہت سے لوگ جن کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے جلدی آ کے جلدی چلے جائے. اہل محبت تو ساری رات بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دوستوں اور ساتھی جن کو بہت جلدی ہوتی ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، ان کا وقت قیمتی ہے. کس کا وقت قیمتی ہے؟ ان کا قیمتی ہے کہ میرا قیمتی ہے. وقت آپ کا قیمتی ہے کہ میرا قیمتی ہے؟ نہ میرا قیمتی ہے نہ آپ کا قیمتی ہے. وقت خود قیمتی ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے قیمت پاتا ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے قیمت پاتا ہے. اور جیسی قدر کرے گا ویسی ہی قیمت پائے گا. اس وقت کو تم جہاں لگاؤ گے ویسا ہی معاملہ ملے گا. جن کو مزدوری کرنے والے مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن تنخواہ ادارے کی نسبت سے ملتی ہے. پولیس اسٹیشن پہ محنت کرتا ہے، ایک پوسٹ آفس کا کلرک اس کی تنخواہ کچھ اور ہے، بینک کلر کا اس کی تنخواہ کچھ اور ہے. معاوضہ بدل جاتا ہے اگر ادارہ بدل جائے، نسبت بدل جائے تو محنت کا خلاف بدل جاتا ہے. تو جس محفل کو نسبت حضور سے ہے اس کے لیے تو کون اندازہ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو جو محفل پاک میں آئے ہیں، اس گلی میں بہت سی راتیں آپ نے گزاری ہوں گی، اندھیری راتیں بھی گزاری ہوں گی. اللہ اکبر. لیکن آج کی محفل جب نامہ عمل بن کر قیامت میں ملے گی اور جگمگاتی ہوئی محفل نظر آئے گی، تو پھر بچوں تمہاری تمنا ہوگی کہ کاش ساری زندگی حضور ہی کی محفل میں گزری ہوگی، کاش وہ ساری زندگی حضور ہی کی محفل میں گزری ہوگی. اور ہم کہتے ہیں وہ کتنی خوش نصیب روح ہے جس کے ایصال ثواب کی محفل ہے، لیکن ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، حضور کا ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے وہ میلاد والی بھی، ایسا لگتا ہے کہ ان کے بچے یاد کرنے والے ہیں. بہرحال اس موضوع کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے محفل تک تو آ جاؤں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم دنیا کی کوئی اور محفل ہو اور کسی کو دری بچھا کے زمین پہ بٹھا دیے جائے وہ عزت محسوس نہیں کرے گا، لیکن یہ محفل ایسی ہے کہ جو زمین پہ بیٹھے سمجھتا ہے فرش محمدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرش محمدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. زمین کا ذرہ ذرہ پہچان رہا ہے کون حضور کی محفل میں آیا ہوا ہے. زمین پہچانتی ہے نا بھائی، مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو مسجد پہچانتی ہے نا، اور فخر کرتی ہے دوسری زمین کے حصے پر کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، زمین میں بھی ہوں، زمین کو بھی ہے، لیکن مجھے تو نے ایسا بنا دیا کہ مجھ پر تیرے بندے سجدہ کر رہے ہیں، میرے بندے سجدہ کر رہے ہیں. آج یہ گلی دوسری گلیوں پہ فخر کر رہی ہوگی، گلیاں وہ بھی ہیں لیکن اس گلی میں حضور کی محفل سجی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. پہلے بھی قرآن کی تلاوت ہوئی اور پھر ہوئی اور پھر ہوئی، اور ہوتے رہنا چاہیے. کاش ہمارا مزاج یہ بھی بن جائے کہ تلاوت ہو پھر نعت ہو، پھر تلاوت ہو، تقریر ہو، پھر تلاوت ہو. اللہ ایک تو آغاز کی بھی تلاوت ہے اور ایک خاص قرآن سننے کے لیے پھر سماعت سے سماعت. سب سے اچھا پڑھنا قرآن کا پڑھنا، سب سے اچھا سننا قرآن کا سننا. قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے. کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں بچوں، قرآن دیکھا کرو کہ قرآن کے الفاظ وہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے جن لفظوں کو اپنے کلام کے لیے خود چنا ہے کتنے عظیم الفاظ ہوں گے.
جن لفظوں کو اللہ نے چنا ہے کسی سے پوچھا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کیا کہ کیا کون سے لفظ اپناؤں، کون سے لفظ اختیار کروں، اس نے خود جن لفظوں کو چنا ہے وہ لفظ کتنے عظیم ہیں، جن الفاظ کو اللہ نے اپنے کلام کا وسیلہ بنایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے جن لفظوں کو اپنے کلام کا مظہر بنایا وہ کتنے عظیم ہیں، تو جس زبان کو اپنے کلام کا مظہر بنایا وہ زبان کتنی عظیم ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی عظمت کا کیا کہنا، جن لفظوں کو اللہ نے اپنے کلام کا مظہر بنایا وہ عظیم ہے، تو جس زبان کو اپنے کلام کا مظہر بنایا وہ کس قدر عظیم ہوگی، جس کی سیرت کو اپنی صفات کا مظہر بنایا اور جن کے معجزوں کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا، ارے جن کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان وسیلہ اعظم بنایا ان کی عظمت کا کیا کہنا ہے۔ ارے ہم میں سے کون اللہ کو جانتا ہے؟ ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، کیسے مانیں؟ جس کو دیکھا نہیں، جانا نہیں، مان کیسے لیا؟ تو مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے حضور پر ایمان لایا، اور جب حضور پر ایمان لائے تو جو حضور نے کہا اس پر ایمان لائے۔ حضور نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے کہا اللہ ہے۔ حضور نے کہا ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہے۔ حضور نے کہا جنت ہے، ہم مان گئے جنت ہے۔ ہم نے کہا، حضور نے کہا مرنے کے بعد زندگی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ ابھی ہمارے عزیزوں میں کسی کا وصال ہو گیا، قبرستان گئے تو بزرگوں کی قبریں لوح تختی لگی ہوئی، قدیم قبریں، قبروں کے آثار کی حفاظت مسلمان کرتے ہیں نا، تو میں نے کہا یہ قبر ذرا دھس رہی ہے، اس کی لوح ذرا بلند کر دی جائے، ذرا اس کو یوشی کر دیا جائے، تدفین کے وقت تدفین کے آداب ہیں۔ تو ایک صاحب ساتھ تھے، محلے میں گھروں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ پیاس سچی ہے، دین کی طرف سچی ہے، پیاس تو سچی ہے، لیکن گلی میں کوئی گولا گنڈے بیچنے والا آ گیا، کلفی بیچنے والا آ گیا، بچے کو گرمی میں پیاس لگی، سچی ہے، جیسے گھنٹی بجی بچہ دوڑا لینے کے لیے، اب اس کو نہیں معلوم کہ اس شربت میں کیا ملا ہوا ہے، پیاس تو سچی تھی، اس نے شربت خرید لیا، دین کی طرف تو سچی تھی، جس نے کہا بھائی آئیے دین کی طرف، بھائی چلا گیا، اگر نہ جانا چاہا کچھ اجنبی سے لگے، کچھ مانوس نہیں لگے، پھر بھی جانے والوں نے کہا آپ آئیے تو صحیح، چل کے دیکھیں تو صحیح، ہمارے ساتھ بھی چل کے آپ میلاد کی محفلوں میں تو جاتے ہیں، فاتحہ درود میں تو جاتے ہیں، مزاروں پہ تو جاتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے اجتماع میں بھی چل کے دیکھیں، چل کے تو دیکھیے۔ تو ہم اپنے سنیوں سے کہتے ہیں چل کے مت دیکھنا، دیکھ کے چلیے، چل کے مت دیکھو۔ اگر یہاں سے ٹاور جانا ہو تو کوئی بھی ویگن آ رہی ہو، آپ بیٹھ جائیں گے کہ بیٹھ کے دیکھیں پہنچتی ہے کہ نہیں، یا پہلے نمبر دیکھیں گے، پہلے دیکھیں گے کہ وہاں جانے والی ہے کہ نہیں۔ تو جب کوئی بلانے والا آئے تو دیکھنا اس کی منزل مدینہ ہے کہ نہیں ہے، اس کی منزل حرمین شریفین ہے کہ نہیں ہے، اس کی منزل حضور کی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ نظر آئے اللہ اکبر کے حضور کی طرف بلانے والا ہے اور حضور کے وسیلے سے اللہ کا تعارف کرانے والا ہے تو ماننا، ورنہ ڈائریکٹ اللہ کو سے ملانے والے کا دعویٰ کرے تو مت جانا کہ اللہ کے وجود میں تو اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے، اور عیسائی بھی اور یہودی بھی سب اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اصل ماننا تو حضور کو ماننا ہے۔ اگر کوئی کہتا رہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن حضور پہ ایمان نہ لائے تو وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ ارے کس بات کا وسیلہ بتاؤں؟ وہ کہتے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے دیکھیے ڈاکٹر کے بغیر شفا نہیں ہے، نوکری کے بغیر، پیسے کے بغیر، کاروبار کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ ہے، مقدمے کے لیے وکیل وسیلہ ہے۔ بھائی یہ تو دنیا کی مثال ہے نا، آپ دین کے معاملے میں دنیا کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، بندہ موجود ہے، بندہ اللہ کو مان رہا ہے، بس ہم کہتے ہیں نہیں، بندہ کہتا رہے اللہ ایک ہے، لیکن اللہ اس بندے کے کہنے کو نہیں مان رہا جب تک اس کے رسول کو نہ مانے۔ ارے وہ اپنا ماننا نہیں مانتا ہے تو اور کیا مانے گا؟ تمہاری نماز کیا مانے گا؟ تمہارا قرآن پڑھنا کیا مانے گا؟ تم کہتے رہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن اگر حضور پہ ایمان نہ لاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، لیکن اگر محمد رسول اللہ نہ پڑھو تو لا الہ الا اللہ پڑھنا قبول نہیں ہے۔ پتہ چلا حضور پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، اہل علم و عقل دانش ہے نا، ایمان کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے حضور پر ایمان لانا ہے، حضور پر ایمان لانا وسیلہ ہے، اس سے اللہ پر ایمان لانا قبول ہوتا ہے۔
اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے گا. اور ہم تو اس طرح پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور صحابہ کرام نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ صحابہ جب ایمان لاتے تھے کہتے تھے آمنا برسول اللہ، ہم تو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ہم تو اللہ کے رسول پر ایمان لائے. اللہ میں اقبال جا رہے تھے لندن کی سفر سے، میں سے بنا شاہ سے ملاقات ہوئی. بنا شاہ بڑا پلاسٹک گزرا، آپ کو پتا. اس نے کہا کہ well اقبال what do you think about Almighty God? You have some ideas, we have some ideas, and we deny about the what you believe, like God, what you believe, you don't believe. ہم میرے پاس بہت سے آئیڈیا ہیں، تم جس جیسے خدا کو مانتے ہو اس پہ ہمارا بڑا اعتراض. اقبال نے کہا کہ میں بھی سفر میں ہوں، زیادہ بات کرنے کی گنجائش تو نہیں، لیکن ایک بات تم سے پوچھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے؟ تو ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کریکٹر میں نے پڑھا ہے، ان کی سیرت میں نے پڑھی ہے. اقبال نے کہا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پڑھی ہے تو تم نے ان کی زندگی میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی جھول پایا ہے؟ کہا نہیں، میں نے ان کی زندگی میں کوئی نقص نہیں پایا. وہ سچے ہیں، وہ تو صبح کو بھی وہی محمد ہے، شام کو بھی وہی محمد ہے. وہ اپنوں کے ساتھ بھی وہی محمد ہے، غیروں کے ساتھ بھی وہی محمد ہے. تو اقبال نے کہا جب نبی کی شان یہ ہے تو خدا کی شان کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر. جب نبی کی سیرت میں کوئی عیب نہیں ہے تو اللہ کی صفات میں کیسے کوئی کمی ہوگی؟ تو پتہ چلا کہ دلیل دینے والوں نے بھی منوایا ہے تو حضور ہی کے وسیلے سے خدا کو منوایا ہے، حضور ہی کے وسیلے سے خدا کو منوایا ہے. اللہ اکبر. میں کیا بتاؤں، اللہ رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے دیکھا ہے اس کو رحم کرتے ہوئے؟ کسی نے نہیں دیکھا. لوگوں نے تو ایک نبی کو دیکھا ہے دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے، تو یقین آ گیا کہ جب نبی دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی معاف کر سکتا ہے. لوگوں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے بچوں سے پیار کرتے ہوئے اور بڑوں کے ساتھ اس سے سلوک کرتے ہوئے اور جانوروں کے رحم فرماتے ہوئے، تو یقین آ گیا کہ جب نبی اس قدر رحم والے ہیں تو اللہ اس قدر رحم فرمانے والا ہوگا. تو جتنی صفات اللہ کی ہیں دلیل اور وسیلہ بن گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی تلاوت ہوئی، پہلے بھی سورہ یوسف کی تلاوت ہوئی، پھر بعد میں قاری صاحب آئے، پھر انہوں نے بھی سورہ یوسف کی تلاوت کرنا چاہیے، نہ کر سکے. میری بھی بڑی خواہش یہ تھی بھائی قرآن جہاں سے پڑھو، لیکن رات کی یہ سال ثواب کی تھی تو میں چاہتا تھا کہ کچھ ایسی آیات پڑھی جائیں کہ قرآن ہی سے ثابت ہو جائے تو کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہ ہو کہ صاحب کسی کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کا جمع ہونا کوئی فائدہ دے گا. مرنے والا مر گیا، اس کا عمل اس کے ساتھ چلا گیا، اس کے بعد یہ دعوت کہے کی ہو رہی ہے، لوگوں کو بلایا کی جا رہا ہے، اس کے بعد اجتماعی دعا کی ہو رہی ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ لہما کسبت علیہ مکتسبت، بس اسی پر ہے اس کا بوجھ، جو اس نے کیا وہی کمائی ہے اس کے لیے. دوسرے کی کوئی کمائی اس کو کیا فائدہ دے گی؟ اللہ اکبر. تو یہ کیوں جمع ہوتے ہیں کسی مرنے کے بعد؟ لیکن قرآن میں آیات ہیں وہ میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا. لیکن سورہ یوسف کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی اور میں یہ چاہتا تھا کہ کہیں سے بھی قرآن پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی، لیکن وقت اتنا کم ہے کہ میں سورہ رحمان جس کی تلاوت ہوئی اس کی روشنی میں حضور کی شان بیان کرنے کی سعادت شرف حاصل کرنا. اور اہل محبت پہلے بھی تشریف لاتے رہے محفلوں میں، لیکن اللہ اور سے محبت کرنے والے، حضور سے محبت کرنے والے کے گفتاتے تو نہیں ہیں. لہٰذا بس ان 3 آیات سے مختصر طور پہ بیان کر کے پھر ایصال ثواب شروع کرتا ہوں. پہلے جو قرآن سنا ہے اس کو تو سن لیجیے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا. رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا اور اس سے بولنا سکھایا. سب نے یہی ترجمہ کیا اور اعلیٰ حضرت مطلقہ فاضل بری نبی کی کیا شان ہے کہ جہاں لوگوں نے غلط ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا، جہاں لوگوں نے صحیح ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے زیادہ صحیح ترجمہ کیا. اور رحمان علم القرآن کا سب نے ترجمہ کیا کہ رحمان نے قرآن پڑھایا، رحمان نے سب کو قرآن پڑھایا. خلق الانسان سب کو بنایا، اللہ نے انسان کو بنایا، تمام انسانوں کا ذکر ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ ذکر ترجمہ نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے
اپنے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرمایا، اس لیے کہ ہم نے تم نے کس کو اللہ نے قرآن پڑھایا؟ ہم کو مانوی طور پہ تو سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، مگر ہم نے قرآن پڑھا تو کسی پڑھنے والے سے پڑھا، اپنے استاد سے پڑھا، اور اس نے پھر اپنے استاد سے پڑھا، قاری سے حافظ سے پڑھا، تو ساری دنیا میں جس نے بھی پڑھا کسی پڑھنے والے سے پڑھا، حتیٰ کہ سب سے پہلے قرآن کس نے پڑھایا؟ حضور نے اپنے صحابہ کو پڑھایا۔ اللہ اکبر! اور حضور کو کس نے پڑھایا اور حضور کو قرآن کا علم کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے عطا فرمایا کہ اللہ نازل کرنے والا ہے، جبریل لانے والے ہیں، اور حضور منزل قرآن ہے، حضور منزل قرآن ہے۔ جبریل علیہ السلام معلم القرآن نہیں ہیں، لانے والے فرشتے ہیں، لیکن حضور منزل قرآن ہے۔ اور پھر یعلم الکتاب والحکمہ ان کی شان ہے، یتلو علیہم آیاتہ ان کی شان ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، کتاب و حکمت کا علم دینے والے امی ہیں، امی ہیں۔ ان پڑھ مانا یہ نہیں ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کچھ، مانا یہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہیں، اللہ نے ان کو پڑھایا ہے، انہوں نے دنیا کو پڑھایا ہے۔ مولا علی باب العلم ہے، کیا شان ہے مولا علی کی؟ علی نے قرآن کسی سے نہیں پڑھا، علی نے کسی سے نہیں پڑھا۔ پورے مجلس سے درخواست کرتا ہوں، اگر کوئی یہ بتا دے کہ علی نے کسی سے پڑھا ہو، علی نے کسی سے پڑھا ہو، علی نے کسی سے نہیں پڑھا، علی نے پڑھا تو رسول سے پڑھا، اور رسول نے کسی سے نہیں پڑھا، اللہ سے پڑھا ہے، اللہ سے پڑھا ہے۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا، علم القرآن، قرآن کا علم عطا فرمایا۔ اور قرآن کا علم کیا ہے؟ قرآن کی شان اللہ نے تمہیں فرمائی بیان کل شیء، ہر شے کا بیان قرآن میں ہے، تو ماننا پڑے گا جب قرآن میں ہر شے کا بیان ہے تو صاحب قرآن کو ہر شے کا علم ہے۔ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے تو صاحب قرآن کو ہر شے کا علم ہے۔ جتنے لوگ حضور کی کسی صفت سے بچو اعتراض کریں، دیکھو نبی مانو، رسول مانو، لیکن یہ مت کہو کہ رسول کو علم غیب ہے، رسول کو ہر شے کا علم ہے، رسول پہچانتے ہیں۔ حضور تشریف لائے تھے، پردہ فرمایا، مدینہ شریف میں جلوہ افروز ہو گئے، اب حضور ہم کو کیا پہچانا؟ اللہ اکبر! ہم کہتے ہیں فوراً قرآن کی طرف دیکھا کرو، کیا قرآن کی یہ صفت ہے؟ تو جو قرآن کی صفت ہے صاحب قرآن کی صفت ہے۔ قرآن عظیم ہے تو رسول عظیم ہے، قرآن کریم ہے تو رسول کریم ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے، رسول ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن میں شفا ہے اور دست رسول میں شفا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن نور ہے، صاحب قرآن نور ہے۔ قرآن پہچانتا ہے، قرآن اپنے پڑھنے والے کو پہچانتا ہے۔ ارے لوگوں تعجب تو قرآن سے کرنا چاہیے کہ یہ حرف کیسے پہچانتا ہے؟ اگر ہر حرف پہچانتا ہے اور سورہ یاسین پہچانتی ہے، اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، سورہ ملک پڑھ کر سونے والا سو جائے، منہ طویل پائے، 100 سال بعد مر جائے تو قبر میں جائے تو سورہ ملک کو خبر ہو جائے کہ میرا پڑھنے والا مر گیا ہے، وہاں دفنایا گیا ہے، سورہ ملک آ کر کھا جائے تو سورہ ملک کو پہچانے، قبر میں آ جائے مالک الملک کا محبوب نہ پہچانے، رسول امتی کو نہ پہچانے۔ تعجب تو قرآن سے کرنا چاہیے تھا کہ یہ حرف جو تم لکھتے ہو کلام اللہ کا بہت مشکل ہے، بیان کرنا بھی مشکل ہے، سمجھنا بھی مشکل ہے۔ او سنیوں کی محفل پہ طنز کرنے والوں، یہ میلاد والے دادا کے شعر پڑھتے ہیں، کوئی علمی بات تو ہوتی نہیں، ہم کہتے ہیں ہم علمی بات کریں گے تو تم سمجھو گے۔ یہ حرف مخلوق ہے، لیکن جو اس میں کلام ہے نا وہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ حرف مخلوق ہے، یہ روشنائی، یہ گدرا، یہ کاغذ، یہ مخلوق ہے، لیکن جو قرآن ہے نا، جو اللہ کا نام، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اب اللہ جانے کہ اس نے اپنے کلام کو حرفوں میں کیسے چھپایا، اور اللہ جانے کہ اپنے نور کو اس نے بشر میں کیسے چھپایا، اللہ جانے، لیکن قرآن قرآن ہے۔ قرآن کی صورت پہچانتی ہے، اپنے پڑھنے والے کو پہچانتی ہے۔ تو دوستو ساتھیو، صاحب قرآن بھی اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو پہچانتے ہیں، درود پڑھنے والوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر قرآن کی صورت پکڑ کر کے
ہے تمہاری قبر بھی آ سکتی ہے تو صاحب قرآن کی قبر میں تشریف لا سکتے ہیں. سبحان اللہ، جتنی قرآن کی شان ہے اللہ اکبر صاحب قرآن کی شان ہے. صرف ایک بات ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے اور حضور مخلوق ہیں، لیکن وہ مخلوق ہیں جو سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں. درود شریف پڑھیے کہ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضور کے علم پر کبھی کلام نہ کرنا، کیونکہ یہ جو سورت پڑھی گئی نا، اس کی شروع میں ہی جو 3 آیتیں ہیں اس میں علم کا کتنی مرتبہ ذکر ہوا. توجہ سے سنیے گا، سلیمان سنتے تو رہتے ہیں لیکن توجہ سے سننا کچھ اور ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، 2 دفعہ علم کا ذکر ہوا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خلق الانسان سب نے ترجمہ کیا اللہ نے انسانوں کو بنایا. ارے انسانوں کو تو بنایا ہی ہے لیکن خلق الناس نہیں فرمایا. اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس میں جمع انسان کا کلمہ اختیار کیا، لفظ اختیار کیا. یہاں کیا خلق الانسان، ایک انسان کا ذکر ہے لیکن الف لام سے معرف کیا. خلق انسان نہیں ہے، خلق الانسان ہے. الف بسری ہے، لام کی آواز آ رہی ہے. خلق الانسان، الانسان ایک انسان، لیکن الف لام سے معرف کیا، پراپر ناؤن کر دیا کامن ناؤن کو. یعنی ہر انسان نہیں، کوئی خاص انسان اس کا ذکر ہو رہا ہے، کسی خاص انسان کا ذکر ہو رہا ہے. نہیں جناب، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کا ذکر کر کے پوری انسانیت مراد لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اور واضح ہو گئی بات کہ وہ انسان جو تنہا ہو کر، خاص ہو کر، ایسا کامل ہو کہ اس کا ذکر ہو تو تمام انسانیت کا ذکر ہو جائے. ایسا انسان کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے خلق الانسان کا ترجمہ کیا، دوسروں نے ترجمہ کیا انسانوں کو بنایا، اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا اور انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. خلق الانسان علمہ البیان، ان کو بولنا سکھایا. علمہ البیان کا ترجمہ سب نے کیا. انسان کو پیدا کیا اور اس سے بولنا سکھایا. وقت نہیں ہے نا، ورنہ انسان ہی پر گفتگو ہو تو بہت وقت چاہیے. انسان کس کو کہتے ہیں؟ حیوان ناطق. گزشتہ بھی قریب میں کہیں محفل تھی تو میرا وقت ختم ہو جاتا ہے. حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے. تب یہی کہتے ہیں غلط کیسے؟ انسان حیوان نہیں ہے، انسان حیوان نہیں ہے. ارے صاحب، حیوان سے مراد یہ ہے کہ حیات والا ہے، زندگی والا. یہ حیوان ناطق ہے، دوسرے خاموش ہیں یا چلو وہ اپنی بولی بولتے ہیں. انسان جو بولتا ہے اسے ناطق کہتے ہیں، نطق کلام کرتا ہے، اس لیے سے حیوان ناطق کہتے ہیں. اور دوسرے بھی جانور، یہ کتے، یہ بکریاں، یہ بھی حیوان ہیں، انسان بھی حیوان ہے. فرق کتنا ہے کہ یہ نطق والا ہے، یہ کلام کرتا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل غلط تعریف ہے. ہر چیز تصریح کرتی ہے، ہر چیز کلام کرتی ہے، تم اس کی تصریح سمجھ نہیں پاتے. ہاں، اگر سب زندگی میں برابر ہیں تو یہ خیال بھی غلط ہے. بکری اور گائے کی زندگی ہماری جیسی نہیں ہے، جیسی زندگی انسان کی ہے. اگر ویسی زندگی ان کی ہوتی تو ان کا ذبح کرنا جائز نہ ہوتا، انسان کا قتل کرنا گناہ نہ ہوتا، یا پھر بکریوں کا ذبح کرنا جائز نہیں ہوتا. یہ فکر صرف چھوڑتا ہوں، کہیں الہی شریف کا جلسہ جب قریب میں ہو تو پھر آئیے گا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب حیات سے کبھی گفتگو کریں گے، موقع ملے گا تو پھر آپ کو بتائیں گے. آج تو اصحال ثواب کے لیے بات کرنے آئے ہیں، ورنہ سچی بات تو یہ کہ اصحال ثواب تو بات کی بات ہے. پہلے زندہ لوگوں زندگی کو تو سمجھو کہ حیات کیا ہے. ارے مرنے پر چہلم پہ جمع ہونے والوں، موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کس کو کہتے ہیں؟ موت نیست و نابود ہونے کو نہیں کہتے ہیں. موت مر کے مٹی میں مل جانے کو نہیں کہتے ہیں. اگر سب کچھ ختم ہو جائے، میں ایسا کر رہا تھا نا کہ قبرستان جا رہے تھے تو ایک صاحب دینداری کی سچی طلب رکھنے والے کس نے بلا لیا، ادھر چلے گئے. جب وہاں سے چلے پہ چلا ہو رہا ہے، چلے پہ چلا. سبحان اللہ، اتنے چلا چلی کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے سوا کوئی دین کو سمجھتا ہی نہیں. خیر، جب جنازے میں ساتھ گئے، ہم نے کہا بھائی اس قبر کو ذرا ٹھیک بنایا ہوتا، مٹی ذرا
اینٹیں لگا دیجیے، زمین ذرا کمزور ہے، قبر کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اچھا مٹی کا حکم ہے تو سلیب کے اوپر مٹی لیپ دیجیے تاکہ مٹی کا حکم غالب آ جائے۔ اینٹ بنائیے، گارا بنائیے، پھر گارے سے لیپ دیجیے، تو ذرا اس میں وقت لگنے لگا۔ تو وہ جو بیچارہ تھا، وہ جو مٹی، آخر تو انسان مٹی ہے، یہ اتنے اہتمام سے کیا فائدہ؟ ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اب مظاہرے کے بولنے کا ایک موقع ہوتا ہے، فساد سے بچنا چاہیے، اور ڈائریکٹ اس طرح کی گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہو بچنا چاہیے۔ میں چپ رہا، سنتا رہا، مٹی ہے مٹی ہے مٹی ہے، لیکن جب دعا مانگنے کا وقت آیا تو پھر دعا میں ہم نے کچھ ایسی گفتگو کی کہ شاید اس کو سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے دعا کی کہ یا اللہ، ہم نے میت کو خود رکھا ہے، مٹی خود ڈالی ہے، پتہ ہے قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، مردہ ہے، اللہ اکبر، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میت بے حس و حرکت پڑی ہے، لیکن اپنے دیکھنے کو نہیں مانیں گے، تیرے نبی کے فرمان کو مانیں گے کہ اب فرشتے آنے والے ہیں میت کو اٹھانے والے۔ اے اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مٹی ہے، ہم دیکھیں گے کہ 3-4 دن کے بعد خون اور پیپ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، 2 سال بعد 3 سال کے بعد اس کی بھی پڑھائی ہے۔ قبر میں جو جسم کی حالت گزرتی ہے، 3 دن کے بعد کیا ہوتا ہے، 1 ہفتے کے بعد کیا ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ناک کی گرہ کھل جاتی ہے، کیونکہ اس کو کسی نے سیا نہیں ہے، دائی نے گرہ باندھ دی ہے، ناک کی گرہ کھل جاتی ہے، دماغ ناک سے گر جاتا ہے، آنکھیں بہہ نکلتی ہیں، اور پھر بال اور کھوپڑی اور ناخن سب سے آخری میں مٹی ہوتے ہیں، ورنہ گوشت بہت مٹی ہو کے ڈھانچہ رہ جاتا ہے، پھر ہڈی آہستہ آہستہ مٹی ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود یقین مانیے، میرا ایمان یہ نہیں ہے کہ انسان ختم ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، جسم مٹی ہو جاتا ہے۔ ایمان نبی کے فرمان پر ہے کہ میت رکھ کے رخصت ہوئے، فرشتے آئے، سوال و جواب، اور اگر اس نے جواب صحیح دے دیا تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العرس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث شریف کا مفہوم کہ فرشتوں ٹھہرو، پہلے اس کے لیے جنت کا بستر تو بچھا دو، اس کو جنت کا لباس تو پہنا دو۔ اب مولوی صاحب یہ تمہارا دیکھنا نہیں چلے گا کہ قبر میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، نبی کے فرمان پر ایمان لانا ہوگا کہ ایک عالم برزخ اپنی جگہ ایک دنیا ہے، اور یہ قبر جو ہے کسی کے لیے جنت کا باغ ہے اور کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ اب یہ ماننا پڑے گا کہ مردے سوال کا جواب دیتے ہیں، ماننا پڑے گا حضور کی تعلیمات میں ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والے تم پر سلام ہو۔ اچھا اگر ابھی 40 دن نہیں گزرے ہیں تو سلام کر لو، پھر ایسا نہ ہو 1 مہینے کے بعد کرو، 2 مہینے کے بعد کرو۔ کوئی پابندی ہے کہ کتنے دن تک سلام کرو، کتنے دن تک نہیں کرو؟ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا۔ 3 دن کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی کی نماز جنازہ نہ ہوئی ہو یا کسی دیوبندی نے پڑھا دی ہو تو اس کی قبر پہ جا کے سنی دوبارہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ کسی وہابی سے، کسی اہل حدیث سے، کسی بدعقیدہ سے کبھی نماز جنازہ نہ پڑھوائیے۔ اس سے کیوں پڑھوائیں صاحب؟ جس کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کا عمل کام ہی نہیں آتا، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ جو مر گیا اس کا عمل اس کے ساتھ، اب ہمارا عمل اس سے کام نہیں دے گا، اس سے نماز جنازہ کیوں پڑھوائیں؟ نماز جنازہ تو اس سے پڑھوائیں جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اس ساری زندگی کا عمل ہے، ہماری نماز جنازہ ایک طرف، اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو وہ بخشا جائے۔ اب اس سے زیادہ اس حال سبب کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی مر گیا، اب اس کا عمل کام نہیں آ رہا ہے، پیچھے والوں کا عمل کام آ رہا ہے، نماز جنازہ کام آ رہی ہے۔ نہیں، یہ زندہ کام نہیں آ رہے، یہ زندہ تو کام آ ہی رہے، وہ مردہ بھی کام آتا ہے، وہ میت بھی کام آتی ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص جنازے میں نیک شامل ہو جائے، اللہ کا پیارا بندہ شامل ہو جائے تو اس کی وجہ سے مردے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ خود نیک ہو اور خود جنتی ہو تو پیچھے لاکھوں نماز پڑھیں سب بخشے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو بتاؤ زندہ نے زیادہ فائدہ پہنچایا کہ میت نے زیادہ فائدہ پہنچایا؟ ارے ایسے بننے کی کوشش کرو کہ زندہ ہو تو دوسرا بخشا جائے، مر جاؤ تو تمہاری وجہ سے دوسرا بخشا جائے۔
تمہاری وجہ سے دوسرا بخشا جائے، پکڑ کے لا اسی کو جو نہ مانے کسی کو۔ ہمارا عمل کیا پہنچے گا؟ ہمارا عمل تو پہنچے گا ہی، میت کا فیض بھی پہنچتا ہے، جنازے کا فیض بھی پہنچتا ہے۔ اسی لیے تو کسی عالم کا، کسی بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ دوڑتے ہیں جنازے میں شامل ہونے کے لیے کہ بھائی جلدی کرو جنازے میں شامل ہو جائیں، ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے قدموں میں دفنایا جائے، پتہ نہیں لکھتے کچھ ہیں، پڑھتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ اور دیوبند کے علماء قاسم نانوتوی بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کسی بزرگ کی قبر کے پاس اگر کسی کو دفنایا جائے تو اس قبر سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے اس کو؟ کوئی مریض پنکھا جل رہا تھا تو کہا دیکھو تم پنکھا چل رہے ہو میرے لیے، لیکن ہوا تو سب کو لگ رہی ہے نا۔ تو کسی نیک آدمی کی قبر پہ رحمت کی بارش ہو رہی ہو تو ٹھنڈی ہوائیں سب کو لگتی ہیں، سب کو لگتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کربلا والوں کی یاد تازہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اندر کے پاس بھی جو دفنا دیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ جنتی ہوگا۔ تو حسین کی قبر کے پاس جو دفنایا جائے جنتی ہے، تو جو ان کے نانا کے پہلو میں آرام فرما ہو ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا۔ ہم تقسیم نہیں کرتے، ہم تعظیم کرتے ہیں اور تقسیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ارے اور یہ اللہ کی صحبت زندگی میں مل جائے اور یہ اللہ کی صحبت مرنے کے بعد مل جائے، جیسے یہ دنیا ہے ویسے ہی وہ دنیا ہے۔ تم نے سوچا کیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بس ایک گھر سے دوسرے گھر میں انسان منتقل ہو جاتا ہے، اور موت موت ہے، لیکن موت کے کئی نام ہیں، کئی نام ہیں۔ غلط نام لوگے تو پٹ جاؤ۔ ارے صاحب مرنا تو مرنا ہی ہے، لیکن اب ایک بات ہے، جن کی والدہ کا وصال ہوا ہے، کیا نام ہے؟ مبین قاضی صاحب، مبین بھائی ہمارے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ کوئی مبین بھائی سے آج بھی کہے بہت افسوس ہوا آپ کی والدہ ہلاک ہو گئی، وہ کہے گا میں تم کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، میری والدہ ہلاک نہیں ہوئی ہیں، انتقال ہوا ہے۔ تو آپ کہیں سب ایک ہی بات سے آخر مر ہی گئی ہے۔ اچھا اگر کوئی کہے ہلاک ہو گئی ہیں تو برا مان جائیں گے۔ اچھا اگر کوئی کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو پوچھتے کیا ہوا تو کہتے ہیں ان کا وصال ہو گیا۔ پتہ چلا ہلاک ہونا اور ہے، انتقال ہونا اور ہے، وصال ہونا اور ہے، اور مرنا تو برحق ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اللہ ہی نے فرمایا ہے اور قرآن ہی میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگوں اس کو مردہ کہنا بھی نہیں، موت کا لفظ منہ سے نکالنا بھی نہیں۔ جو میری راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ یا اللہ تیرا کلام ہے، ایک جگہ تو فرما رہا ہے سب کو مرنا ہے، انکا میت وانہم میتون، تو فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور دوسری جگہ فرما رہا ہے ولا تقولوا، کہنا بھی نہیں، چپ خاموش، ولا تقولوا مت بولو، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو میری راہ میں مارا جائے، میری راہ میں مر جائے اس کو مردہ نہ کہنا، بلا حیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تم شعور نہیں رکھتے۔ تو پتہ چلا شہید کو مردہ مت کہنا، محلے والے ناراض نہیں ہوں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ مختصر وقت میں کہاں سے سمجھائیں، کیسے سمجھائیں کہ بیٹا ناراض ہو جائے، کہ کہا جائے تمہاری ماں ہلاک ہو گئی، وہ کہے گا خبردار اس طرح بات نہ کرو، میری ماں کیوں ہلاک ہوں گی؟ میری والدہ کا وصال ہوا ہے، میری والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وفات کہہ دیں، وفات پا دیں تو بعض بدعقیدہ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ آپ لوگ نبی کا میلاد مناتے ہیں، یوم وفات کیوں نہیں مناتے؟ ہم کہتے ہیں جس دن تم وفات کے معنی سمجھ جاؤ گے تو ہم نبی کا یوم وفات سمجھائیں گے۔ تم وفات کس کو کہتے ہیں؟ وفات وفا سے ہے، وفات کہتے ہیں عہد کو پورا کر دینا۔
وفات وفا سے ہے۔ ارے جب نبی نے عہد کو پورا کر دیا تو کیا منزل رہی ہوگی۔ اللہ اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا عہد پورا کر دیا، اور یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کہ جیسا عہد ہمارے رسول نے پورا کیا کون پورا کر سکے گا۔ ہر حرف پہنچا دیا، لاکھوں کو جگمگا دیا، مصیبتیں اٹھائیں اور سب کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی وفات کبھی پھر کبھی حضور کی وفات پر جلسہ رکھو، سارے محلے والے مل کر۔ اللہ یہ نہ لگے کہ کسی ایک کی محفل ہے، کوئی آئے کوئی نہ آئے، جو اعتراض کرنے والے وہ زیادہ آئیں تاکہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ تو بات تو موت ہے، موت ہے، لیکن ہلاک ہونا اور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ امن نصیب فرمائے۔ یہ تو ہمارے ہی اعمال ہیں اور ہماری ہی بے خبریاں ہیں۔ تو حضور اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا وسیلہ عظمیٰ ہیں۔ ان کا ہر نیک جنتی امتی مرنے کے بعد میت بھی وسیلہ ہے، اور قبر والا تو ایسا وسیلہ ہے، قبر میں جانے کے بعد تو ایسا وسیلہ ہے۔ وہ چلے گئے تو کیا آواز تو پیچھے چلی جائے۔ نماز کتنی پڑھتے ہیں آپ؟ 5۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے گئے تو یہ نماز کہاں فرض ہوئی؟ عرش پہ۔ اور جب سرکار تشریف لے جا رہے تھے حرم شریف سے بیت المقدس کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا اور اذ ہوا قائم یصلی، تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ جانے نماز پڑھ رہے تھے یا اذ ہوا قائم یصلی، جب حضور گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اللہ جانے، کیونکہ صلاۃ کے معنی نماز کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی درود کے بھی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے جب حضور گزر رہے ہیں تو کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے ہو، لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے عرش پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور کہا یا حضور کتنی نمازیں پڑھی؟ کہا 50۔ کہا یا حضور یہ بہت زیادہ ہے، کم کرائیے۔ اب بتائیے وہ قبر والا کہاں پہنچ گیا اور وسیلہ بن گیا کہ نہیں ہمارے لیے؟ اور قبر والے کی بات حضور نے مان لی اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے بھی مان لی اور نماز کم کر دی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا حضور پھر جائیے، پھر جائیے، اور اللہ تعالیٰ نمازیں کم کرتا رہا۔ کون سفارش کرتا رہا؟ قبر والا، قبر والا، قبر والا، قبر والا، قبر میں رہنے والا۔ ہاں لیکن ہر قبر والا نہیں، وہ جو نبی ہے جو اپنے عالم برزخ میں بھی بے مثال حیات والے ہیں، اسی طرح شہید بے حیات ہیں۔ عام مسلمانوں سے بھی آؤں گا، میں نے جلدی سی کر دی کہ ایک جانے والے شخص سے مجھے شک ہو گیا کہ اس کے عقیدے میں کچھ کمی ہے، تو اس کے پیچھے میں نے اپنی آواز پہنچا دی تاکہ اس کو پتہ چلے، تو چہرے سے پتہ چل جائے۔ تو میں نے اپنی آواز پہنچا دی کہ ہم کو یہ مت سمجھنا کہ اپنے گاڑھے عقیدے سے ہٹ کر بات کریں گے، ہم بے انتہا گاڑھے عقیدے والے ہیں، ہم قبر والوں کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں قبر والے کی سفارش کے پھنستے۔ اگر تم قبر والوں کی سفارش نہیں مانتے ہو تو تم 50 پڑھو، ہم 5 پڑھیں گے، ہم 5 پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو زمانہ ہو گیا پردہ فرمائے ہوئے۔ افسوس کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کو مانو اور اپنے رسول کی سفارش کو نہ مانو۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ مانو کہ اگر آج ہم حضور کی خدمت میں پہنچ جائیں، حضور کے قبر انور پر پہنچ جائیں اور فشفع لنا یا نعم الرسول الطاہر، اے اللہ کے پیارے رسول ہماری شفاعت فرمائیے، اللہ حضور ہماری شفاعت نہ فرمائیں، بات ہی الٹی ہے۔ ہم بعد میں کہتے ہیں، حضور پہلے کرم فرماتے ہیں۔ دوستو ساتھیو، پھر یہ زندگی اور موت تم دیکھو گے مرنے کے بعد کہ وہ زندگی سے بہتر پاؤ۔ یہ تو کہہ رہا ہے مرنے کے بعد مٹی میں مل گئے، اب کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ اب حیات طیبہ شروع ہوئی ہے۔ یہاں تو امتحان کے کمرے میں تھے، اب انعام کے کمرے میں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم تو قبر والوں کو بہت مانتے ہیں، ہم قبر والوں کو وسیلہ بناتے ہیں جو وہاں امتحان پاس۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ وسیلہ بنانا ہے تو کسی زندہ بزرگ کو بنائیں یا مرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس جا کے دعا مانگے؟
تو فرمایا جو اللہ سے زیادہ قریب ہو گیا اس کو زیادہ وسیلہ بناؤ، جو امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے اس کو زیادہ وسیلہ بناؤ۔ ارے کتنا نیک آدمی ہو لیکن پتہ نہیں ہوتا آخر کیا ہوگا، جس کا آخر اچھا ہو گیا، امتحان پاس ہو گیا، اس سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ دوستو ساتھیو، اسی طرح قبر والوں سے امید رکھو، ایک تو وہ دوبارہ اٹھنے والے ہیں، جو بچھڑے ہیں وہ پھر ملنے والے ہیں، اور قبر والوں کے پاس سے گزرو تو سلام کرو، اور السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر کوئی یہ سمجھائے کہ اچھا بھائی یاد کہو بھی تو زندہ تو کہو، مردہ تو مت کہو، اس سے کہیے کہ آپ سمجھے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندہ کو یاد کہو یا نہ کہو، لیکن قبر والوں کو یاد ضرور کہو۔ زندہ سے ملو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن جب قبر کے پاس سے گزرو، قبرستان کے پاس سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اور پھر قبر کے سامنے جا کے کہیے، آپ لوگ تو یہاں سے سلام پڑھتے ہیں، مدینہ شریف جا کے کہیے تو کسی کو اعتراض نہیں۔ مدینہ شریف جائیے، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ مگر آپ لوگ تو یہاں سے کہتے ہیں، تو یہ بتائیے جب مسلمانوں کے قبرستان پہنچے تو کیا یہ ایس ایم والوں کا ایکو ساؤنڈ لے کے جائیں گے کہ ساری قبر والے سن لیں، یا ہر قبر کے پاس جا کے کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبر یا اہل القبر یا اہل القبر؟ چھٹے میں جائیے 1.25 لاکھ قبریں ہیں، تو ایک ایک کو سلام کرنے لگے تو کہیں ہمیں سلام کرنے نہ آنا پڑے۔ بھائی قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں، آہستہ سے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، تو سارے قبر والے سن لیتے ہیں، چاہے 50 میل کا قبرستان ہو۔ تو یہ عام گزاروں کا سننا ہے تو حضور کا سننا کیا ہوگا، اور یہ اللہ کا سننا کیا ہوگا؟ تم کہیں سے پکارو، وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اب تو موبائل فون نے بڑا آسان کر دیا ہے، ایک لوہے کا ٹکڑا 7 سمندر پار بات کرا دیتا ہے۔ یہ جو ہوا ہے اس میں آوازوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ دوستو ساتھیو، جب سائنس ایک بات دریافت کر سکتی ہے کہ ہوا امانت دار ہے، ہم سے ہمارے بزرگ کہتے تھے سلام بھجوا دیا کرو، حضرت لکھنے کا وقت نہیں ملتا، ارے یوں ہی کہہ دیا کرو، ہوا بھی امانت پہنچا دیتی ہے، ہوا بھی امانت پہنچا دیتی ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر اب موبائل فون نے بتا دیا کہ ہوا آواز ہی نہیں پہنچاتی، رنگ بھی پہنچا دیتی ہے، تصویر بھی پہنچا دیتی ہے، نور بھی پہنچا دیتی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ صرف آواز سننا ہو تو اینٹینا جیسا چاہے رکھو، ریڈیو کا ٹرانزسٹر کا اینٹینا چاہے جس طرف رکھو خبریں آ جائیں گی۔ لیکن اگر کچھ دیکھنا چاہو گے تو ٹی وی کا اینٹینا ٹی وی ہاؤس کی طرف صحیح ہونا چاہیے۔ تو سننا ہو عالم کی تقریر سن لو، جیسے چاہے سن لو، لیکن کچھ دیکھنا چاہو تو دل کا اینٹینا مدینہ طیبہ کی طرف صحیح ہونا چاہیے، پھر رخ صحیح ہونا چاہیے، ذرا رخ ادھر ادھر ہوگا تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو قبرستان سے جب گزرو تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو، وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرو، صدیق اکبر نے فرمایا ہے، جو بہت کم احادیث ان سے مروی ہیں، اللہ اکبر، وہ تو حضور کے جلووں میں ایسے گم تھے کہ تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں، اللہ اکبر۔ بہت کم احادیث صدیق اکبر سے مروی ہیں، لیکن مولا علی جو باب العلم ہیں وہ کہتے ہیں ابو بکر کو دیکھو، جو وہ کرتے ہیں کر لینا کہ وہ تو وہی کرتے ہیں جو حضور نے کیا ہے، وہ تو وہی کرتے ہیں جو حضور نے۔ مولا علی کی کیا شان! ابھی شام غریبہ نے کسی نے ایک جملہ کہا، کہہ کے گزر گئے، لوگ تو سبھی سنتے ہیں نا، سوچنے والے سوچتے ہیں، تقابل نہ ہو، مسلمانوں میں تفریق نہ ہو، تو بھئی علم بھی امانت ہے، جس کو جو خبر ہے دوسروں تک پہنچانی۔ میں نے بھی سنا، جملہ بڑا اچھا تھا، حضور نے فرمایا کہ علی تمہاری مثال میرے نزدیک جسم کے ساتھ سر کی ہے، علی تم بمنزلہ سر ہو، جیسے جسم کے لیے سر ہوتا ہے ویسے تم میرے لیے ہو۔ اور سر کتنا اہم ہوتا ہے، سر ہی سے دیکھتے ہیں، سر ہی سے سنتے ہیں، سر ہی سے بولتے ہیں۔ تو جب مولا علی کا یہ مقام ہے تو پھر سنت کی تشریح کون کرے گا؟ علی کرے گا۔
جب علی کا یہ مقام ہے تو سنت کی تشریح کون کرے گا؟ علی کریں گے۔ تو ہم کہتے ہیں بے شک علی سنت کی تشریح کریں گے، سنت کو علی سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ جبھی تو وہ صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور کی سنت کیا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، بھول گئے ہوں گے، یاد کرا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے ساتھ نماز ادا فرمائی نا، علالت کے دوران صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ بھی امامت فرماتے رہے، حضور بھی جلوہ افروز رہے۔ اب اللہ جانے کہ صدیق اکبر حضور کی ابتدا میں پڑھ رہے تھے اور صحابہ صدیق اکبر کی ابتدا میں پڑھ رہے تھے، یا حضور اپنے صحابہ کو اور قیامت تک ہم کو ایک سنت عطا کر رہے تھے کہ امام تو یہ کہے گا کہ میں حضور کی سنت عطا کر رہا ہوں، آج میں بھی پیچھے کھڑا ہو جاؤں کہ قیامت تک امتی جو نماز پڑھیں گے وہ بھی کہیں گے میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اللہ جانے رسول جانے کہ ایک بات ہے، مولا علی نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، صدیق اکبر کے خلاف خلیفہ ہونے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ کسی نے کہا آپ نے ابو بکر کے ہاتھوں میں بیعت کیوں کی؟ تو کہا جس کو حضور نے دین میں آگے کیا ہو میں دنیا میں نہ کرتا۔ لیکن وہ بات جس کی طرف توجہ نہیں ہوگی وہ قول بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کی حیات ظاہری میں اس نماز میں صدیق اکبر رضی اللہ کے پیچھے تو صحابہ نے نماز پڑھی، لیکن میں ایک اور نماز بتاتا ہوں کہ حضور کی حیات میں مولا علی نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور کب؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں پہلا حج تھا، حج کے اول جو قافلہ تھا حضور تشریف نہیں لے گئے، صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کو امیر حج بنایا اور صدیق اکبر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ بعد میں یہاں سورہ توبہ کی آیات برت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات لے کر مولا علی کو بھیجا کہ جاؤ علی تم حج میں جا کر ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کو جو حج کر رہے صحابہ وہاں منادی کر دو، آیات برت سنا دو کہ آج کے بعد مشرکوں سے پھر ہماری اللہ کوئی دوستی یہاں آئندہ وہ نہیں آ سکیں گے اور اللہ بری ہے شرک کرنے والوں سے۔ یہ آیات برت لے کے تم جاؤ۔ تو اس 9 ہجری میں حضور مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں، مکہ مکرمہ میں اور حج کے تمام مناسک میں امیر صدیق اکبر ہیں، مولا علی ان کی اتباع میں ہیں اور ساری نمازیں صدیق اکبر ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو بہت سے مواقع ہیں مولا علی سے بڑھ کر کون سنت کی تشریح کر سکے گا، لیکن وہ تو کرو جو مولا علی نے کیا ہے۔ حضرت مولا علی نے اتنی داڑھی رکھی کہ شیر کی طرح سینہ داڑھی سے بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت علی سے محبت ہے تو داڑھی ان کی طرح رکھو، ان کی طرح رکھو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بتاؤں، ان کے بیٹے حسین اتنے بہادر تھے کہ بھوکے پیاسے رہ کر اور کربلا کے میدان میں سفر و ہجرت و مصائب برداشت کرتے ہوئے بھی یزید کے ہاتھوں میں بیعت نہ کی۔ تو بیٹا اتنا بہادر ہے تو باپ کتنے بہادر ہوں گے؟ باپ بھی کسی کی بیعت تک کے نہیں کر سکتے تھے، جب انہوں نے بیعت کی تو حق ہی سمجھ کر کی ہوگی، حق ہی سمجھ کر کی ہوگی۔ اب حضرت علی سے بڑھ کر سنت کو کون سمجھتا ہے؟ دوستو ساتھیو، حضرت علی سے بڑھ کر زندگی اور موت کے راز کو کون سمجھتا ہے؟ حضور اپنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ کیا عرض کروں، موت کیا ہے؟ مسلمان کے لیے موت دوست کا پیغام ہے، جو ایک پل ہے جو بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ موت کیا ہے؟ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونا ہے۔ موت موت ہے، لیکن اس کے کئی نام ہیں، کہیں غلط نام نہ لینا ورنہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر تم کسی کی ماں کے وصال پر کہو کہ وہ خاتون ہلاک ہو گئی تو بیٹا ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو امتی کے سامنے بھی کہو کہ رسول مر کے مٹی میں مل گئے تو امتی ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا تم نہیں جانتے کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا ہے، شہید مرنے کے بعد زندہ ہے۔ تو شہید تو وہ ہے جو رسول کے نام پہ جان دے دے، جو رسول کے نام پر جان دے دے۔ اور الحمدللہ آج تک یہ ریکارڈ ہے، فتویٰ کوئی دے کہ گستاخ رسول کو قتل کرو، لیکن آج تک وہ عبد القیوم ہوں یا لاہور والے علم الدین ہوں، یہ دونوں سنی تھے جنہوں نے گستاخ رسول کو مارا ہے۔ اور علم الدین جو لاہور میں جن کی قبر ہے، انہوں نے اس گستاخ
ہندو کو جو مارا انگریز کا زمانہ تک گرفتار ہو گئے، میاوالی لے گئے، وہ مقدمہ چلا، جیل میں پھانسی دے دی گئی، میاوالی کی جیل میں دفنا دیا گیا، مسلمانوں نے احتجاج کیا اس کو ہم دفن کریں گے، ہم دفن کریں گے، انگریز نہیں مانتے تھے، نہیں مانتے۔ 3 مہینے کے بعد ماں نے کہا لے جاؤ، سمجھے کہ اب 3 مہینے ہو گئے، اب کیا بدبو کے سوا کیا ہوگا، خون پیپ کے سوا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ اکبر، ہڈی کا ڈھانچہ ہوگا۔ 3 مہینے کے بعد اجازت دی، لیکن مسلمانوں یہ کل کی بات ہے کہ جب میاوالی کی جیل میں دفنائی ہوئی اس شہید کی قبر کھود لی گئی تو قبر کی مٹی ہٹتی جاتی تھی، خوشبو پھیلتی جاتی تھی، اللہ اکبر۔ اور جب جسد مبارک کو دیکھا تو علماء کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کفن اتنا تازہ ہے، دوسرے کپڑے بدلے جائیں یا نہ بدلے جائیں، کفن تک میلا نہیں ہوا تھا شہید علم الدین کا، اللہ اکبر۔ وہاں سے جنازہ میاوالی سے اٹھایا گیا، لاہور میں لا کر دفنایا گیا، اللہ اکبر۔ تو جو حضور کے نام پہ جان دے دے اس کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر۔ تو شہید تو وہ ہوتا ہے جو حضور کے نام پہ جان دے دے، وہ زندہ ہو اور اس عالم میں جا کے دیکھے کہ نبی کچھ نہیں، نبی کو تو کچھ خبر نہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، ان کو تو کچھ بھی پتا نہیں۔ ارے شہید کہیں بھی شہید ہو، مدینے میں ہو کہ کربلا میں ہو کہ بغداد میں ہو کہ عراق میں ہو کہ ہندوستان کے ہجرت کرنے والے سرحد پہ مارے جائیں، جو بھی شہید ہے، جو بھی مظلوم شہید ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، اور جہاں بھی دفنایا جائے وہاں جا کر بے خبر نہیں ہوتا ہے۔ وہ شہید سے پوچھو، ہاں اور مشکلات ہیں وہ شہید جانے، اور پھر اس عالم میں جا کے پوچھ لینا جب شہیدوں سے ملاقات ہوگی کہ کتنے شہید ہیں جو اس عالم میں حیات پا کر بھی اب بھی تڑپ رہے ہیں کہ حضور کے حاضری نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کی خدمت میں رہنے والے، حضور کی خدمت میں اور ڈیوٹی پہ رہنے والے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے ان کے بڑے افسر کافی ہیں، ان کے لیے قطب اور غوث کافی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتا ہے، غوث و قطب ان تک پہنچاتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے۔ فرشتے تمنا کرتے ہیں۔ آئیے سمیٹیں کہ شیخ احمد سفندی فاروقی مجدد ثانی امام ربانی اللہ علیہ نے دفعہ اپنے مریدوں سے فرمایا کہ میرے پاس تو فرشتے بھی سفارش کے لیے آتے ہیں، مجھے وسیلہ بناتے ہیں، فرشتے سوچ لگاتے ہیں، حضرت میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کر دیں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت فرشتے تو معصوم ہیں، وہ کیا سفارش ہے؟ وہ تو چاہے جنت میں ہو تو فرشتے ہیں، جہنم میں ڈیوٹی ہو تو فرشتے ہیں، پانی میں ہو تو فرشتے ہیں، آگ میں ہو تو فرشتے ہیں۔ وہ کیوں ٹرانسفر چاہتے ہیں، پوسٹنگ کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ کہاں وہ بھی ٹرانسفر چاہتے ہیں کہ ڈیوٹی بدل جائے، ایک اور ڈیوٹی لگ جائے۔ کہا حضرت وہ کیا بات ہے؟ کہا فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی ہماری ڈیوٹی لگا دے یہ میلاد کی محفلوں میں جہاں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے کہ جب یہ سلام پڑھیں تو ان کا سلام لے کر ہم حضور کے پاس چلے جائے۔ یہ درود پڑھنے والے جب درود پڑھیں تو ہم ان کا درود لے کے حضور کی خدمت میں چلے جائیں، ایک طرف تو امتی کا درود مل جائے، دوسری طرف حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں جہاں بھی ہیں، اب وہ معصوم ہیں اور بے خطا ہیں، لیکن دوستو ساتھی وہ بھی تمنا کرتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں حاضری نصیب ہو جائے۔ ہلاک ہونا اور ہے، اور انتقال پانا، وصال پانا، شہید ہونا، وفات پانا، واصل بحق ہونا، رب کے جمال میں گم ہونا، ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلے جانا، یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ 2 بڑی باتیں ہیں، ایک ہلاک اور ایک انتقال، جس کا واسطہ ہمیں پڑتا رہتا ہے، اس کو میں عرض کر دوں۔ ہلاک کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی ہماری غلطی ہے۔ کوئی نوجوان کس سے گولی لگ گئی، ہلاک ہو گیا، سمندر میں ڈوب گئے، ہلاک ہو گیا۔ یہ ہلاک نہیں ہوئے، اگر مسلمان ہیں تو ہلاک نہیں ہوئے۔ اللہ کس کو ہلاک کہتا ہے؟ قرآن کی زبان میں بتاتا ہوں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے افسانہ بولوں۔ ہلاک اللہ نے کس کو کہا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہاری کثرت نے، تمہاری لالچ نے تم کو ہلاک کر دیا۔
مکان ہو جائے، گاڑی ہو جائے، اور پیسہ ہو جائے، اور پیسہ ہو جائے، الہاکم التکاثر، یہ کثرت کی لالچ نے تم کو ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ اپنی قبروں میں آ گئے۔ لیکن اگر کوئی حادثے کی موت مر گیا، اگر کوئی پانی میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا، گولی سے مارا گیا، حادثے کی موت مر گیا، پیٹ کے مرض میں چلا گیا، ماں آغوش میں، اللہ اکبر، تخلیقی کرب میں دنیا سے چلی گئی، یہ سب ہلاک نہیں ہوئے، یہ سب شہید ہو گئے، یہ سب حتیٰ کہ حضور نے فرمایا من ماتا فی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ارے میں میری اولاد کی محبت میں بھی کوئی مر جائے گا وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ اللہ، کوئی ایسے مرض میں دنیا سے چلا جائے جس کا علاج دریافت نہ ہوا ہو، یہ سب حکمی شہید ہیں۔ تو دوستو ساتھیو، موت تو موت ہے، لیکن سب کی موت یکساں نہیں ہے۔ اور پھر ماں باپ کا یہ مقام ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا اگر اولاد خدا نخواستہ نافرمان رہ گئی ہو، حضور کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اولاد جمعے کے دن ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے تو اللہ نافرمان کو بھی فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ کیوں کہ جمعے کے دن مصلحت اللہ جانے کی بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جمعے کے دن مسلمانوں کے قبرستانوں سے سختی ہٹا لی جاتی ہے، سب کو ذرا مہلت ملتی ہے، تو ماں باپ منتظر ہوتے ہیں کہ شاید بیٹا چلا ہے، شاید میری اولاد آ جائے۔ اور جب اولاد وہاں جاتی ہے، پھول پیش کرتی ہے، سلام کرتی ہے، تو ماں باپ اور کیا چاہتے ہیں؟ ماں باپ پیسے تو نہیں چاہتے، تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جو قبروں کی زیارت کرتے ہیں ماں باپ ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ میرا منہ نہیں ہے کہ فوراً یہ بیان کر سکوں کہ جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ہم کیا کہہ سکیں گے؟ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، ارے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پہ واجب 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 واجب۔ کروڑوں روپے خرچ کے بھی تم حضور پہ کوئی چیز واجب نہیں کر سکتے، ان پہ کوئی احسان نہیں کر سکتے، وہ تو سراپا احسان ہیں، رحمت عالم بن کر تشریف لائے ہیں۔ لیکن فرمایا اگر کوئی میری زیارت کے لیے آئے، میری قبر زیارت کے لیے آئے، یہ نہیں خالی دیکھنے کے لیے کہ قبر ہے، من زارا اور را اور زیارت میں فرق ہوتا ہے، ایک دیکھنا ہوتا ہے اور ایک عقیدت سے دیکھنا ہوتا ہے۔ زیارت کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ تو جو زیارت کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور کی، اور اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ تَوَّابًا رَحِيمًا، جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ پیارے حبیب تمہاری خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ دوستو مدینہ شریف کی حاضری اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ جب تک وہاں نہیں جا سکتے تو حضور کی محفل میں آ جائے کریں، محفل میں آ کر دیکھیں، آ کر تو دیکھو حلقہ ذکر حبیب میں، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ اور پھر اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ سے محبت کرو۔ جو اب یہاں سلام پڑھیں گے حضور کی تعظیم میں قیام کریں گے، اس کے بعد جلسہ ختم ہوگا۔ لیکن جس بیٹے کا جی چاہے کہ حضور کی تعظیم کی لذت کو تازہ رکھے، وہ کبھی کبھی اپنے باپ کے سامنے بھی ادب سے کھڑا ہو جائے، اپنے باپ کی تعظیم کرو، اپنے باپ کی تعظیم کرو۔ ہاں اولاد کو اتنا سمجھایا ہے تو باپ سے بھی اتنا کہنا ہے کہ میں نے تو کہا کہ جب حضور کی تعظیم کرنا چاہو تو باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے کہ جب بیٹا رسول کا منہ دیکھنا چاہے تو تمہیں دیکھے، جب وہ حضور کی تعظیم کرنا چاہے تو تمہاری تعظیم کرے۔ اللہ اکبر، تمہارے چہرے پہ شریعت کا نور ہونا چاہیے۔ تمہیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت ایسا گزارنا چاہیے کہ ان سے اللہ اور رسول کی باتیں کرو تاکہ وہ تم کو وسیلہ بنا لے حضور کے قرب کا۔ کربلا والوں کے ساتھ بھی یہ ہوا، حضور کی اولاد تھے، سامنے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، درود ابراہیمی پڑھنے والے تھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، آل محمد تو درود پڑھ رہے تھے اور یہ بھول گئے تھے کہ جو خیموں میں موجود ہیں وہی تو آل محمد ہیں، انہی پہ تو ہم تیر برسا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر غفلت چھا جائے، غفلت گمراہی تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر دولت کی لالچ انسان کو، اللہ اکبر، اس محلے میں تو نہیں، اللہ کا شکر ہے بڑی محبت والوں کا معاملہ ہے، لیکن کتنے نوجوان ہیں جو
دوسروں کو لوٹ رہے ہیں۔ لوگوں، دوسروں کا گھر لوٹنا یزیدیت ہے، اپنا گھر لٹا دینا حسینیت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سارا گھر لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی پیش کی آگ میں، اللہ کود گئے اپنی طرف سے، تو اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ خلیل تھے نا، خلت کی حفاظت کے لیے، دوستی کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر رہے تھے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی حفاظت کے لیے سارا گھر لٹا رہے تھے۔ تو ہم اگر امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم اگر اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نثار کرنی چاہیے، اپنا گھر لوٹانا چاہیے، کسی کا گھر کسی کو لوٹنا نہیں چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں جتنی محبت سے کسی نے اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی ہے، یہ ثواب جاری رہے گا۔ اگر اس محفل میں آ کر ہم میں تبدیلی پیدا ہو جائے، اگر ایک بے نمازی بھی نمازی بن جائے، تو یقین مانو مرحومہ زبیدہ فاطمہ اللہ تعالیٰ ان کی روح پر اس کا ثواب پہنچائے گا۔ نماز پڑھیے گا، کس کی مثال دوں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلتی ہوئی تلواروں کے سائے میں نماز ادا کی، تیغوں کے سائے میں نماز ادا کی۔ کیا معنی ہے کہ دشمنوں نے کہا بہت دھوپ ہو رہی ہے، آؤ حسین تیغیں تمہارے سروں پہ تان دیتے ہیں تاکہ سایہ ہو جائے، آپ سائے میں نماز پڑھ لیجیے۔ ایسا نہیں ہوا، تیغوں کے سائے میں نماز پڑھی۔ معنی یہ ہے کہ تلواریں چل رہی تھیں، حسین نماز پڑھ رہے تھے، نیزے جھک رہے تھے، لوگ تیر کا نشانہ دیکھ کے مار رہے تھے، کوئی تیر پیشانی پہ لگا، کوئی لبھائے مبارک پہ لگا، لیکن زبان سے وہی کلمات جاری تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز رضا کا مالک تو اللہ ہی ہے، اللہ اکبر۔ امام حسین چلتی ہوئی تلواروں میں کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ تو اس محفل میں یہی اگر ہم ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز اگر آپ کہیں وسیلہ، تو نماز کو وسیلہ بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب تقریر نہیں لمبی کر رہا ہوں، میرے اپنا انداز ہوتا ہے، تقریر سمیٹتے وقت قرآن کی ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ دلیل محکم ہو جائے، مہر لگ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، مدد مانگو اللہ سے، صبر سے، نماز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ ارے نماز سے مدد مانگو گے، مجھے سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو گے، مجھے سے مدد مانگو۔ تعاون علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو تقویٰ پر، نیکی پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایک جملہ، کیونکہ وسیلہ پتہ نہیں وسیلہ کہہ رہے تھے کہ ایصال ثواب کہہ رہے تھے، دونوں ہی باتیں شاید کہیں مشکل میں ہوں گی کہ بعض لوگ وسیلے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ میں کیا کروں، وقت بہت ہو گیا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کسی نے غلط فہمی کی بنا پر بھی کبھی منہ سے اتنا سا جملہ کہا ہو ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں، وہ توبہ کرے کہ جس سے اتنا سا جملہ کہا ہم وسیلے کو نہیں مانتے، وہ اسلام پہ باقی نہیں رہے گا، وہ ایمان پہ باقی نہیں رہے گا۔ کیوں کہ قرآن میں اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، قرآن میں جب وسیلے کا موجود ہو اس کو تلاش کرنے کا حکم موجود ہو۔ سورۃ المائدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ وہ تو کہے میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، اور یہ کہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تم دنیا میں وسیلے تلاش کرو، اللہ کے لیے وسیلہ نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس کی بارگاہ میں قرب کے لیے، مقبولیت کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ عبادت کو سیکھنے کے لیے کسی کو وسیلہ بناؤ، عبادت کی قبولیت کے لیے کسی کو وسیلہ بناؤ، مقصود اللہ کی ذات ہے۔ ارے کیوں سمجھتے ہو صرف وسیلہ کبھی صرف نہیں ہوگا، کیونکہ وسیلہ ذریعہ ہے، مقصود اللہ ہے۔ اتنے جاہل ہوتے ہیں یہ تبلچی، وہ جو بستر بند تبلیغ کرتے ہیں نا، اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ جب وسیلہ کہہ دیا
تو مقصود وسیلہ نہیں ہے، وسیلہ ذریعہ ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے۔ اب وہ وسیلہ کون ہے؟ سب ہے، نماز ہے، روزے ہیں، نفلی صدقات ہے، پیسہ بھی تو وسیلہ بن جاتا ہے نا۔ صدقہ دو بلا رد، سفر کے مہینے بلائیں نازل ہوتی، کیا کریں صاحب؟ صدقہ رد بلا، صدقہ دو، جان کا صدقہ دو، جاندار چیزیں صدقہ کرو، بکرا کرو، مرغی کرو۔ یہ پیری مریدی والے مرغی لاؤ بکرا لاؤ، ارے بھائی بیمار کا صدقہ کرو، جان کا بدلہ جان دو۔ پہلے لوگ گھروں میں کوئی جاندار چیز پالتے تھے کہ کوئی مصیبت آئے تو اس پہ ٹل جائے گی، یہ توہم کی بات نہیں ہے، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ صاحب بعض لوگ تو چلیے صدقہ تو صدقہ، بعض لوگ تو 11ویں کا بکرا بھی پال لیتے، 12ویں کی گائے پال لیتے، میلاد کے لیے جائے، انہیں وصفات کے لیے جائے۔ اب یہ تو جانور ذبح کرو تو اللہ کے لیے، ما اہل بہ لغیر اللہ، حرام ہے جو غیر اللہ کے لیے حلال کیا ہے۔ اور سمجھتے نہیں ہیں کہ اہلا کس کو کہا ہے۔ اہلا بڑی ہے سے حلال سے نہیں ہے، چھوٹی ہے سے ہے جو چاند کو کہتے ہیں، اور یہ رفع الصوت کے معنی ہے، یہ حلا سے ہے، حلا سے۔ یہ حلال کرنا جو ہے نا جانور کو، یہ حلال کرنا نہیں ہے، کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے آپ، کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے، یہ حلہ بولنا ہے، زور سے بولنا ہے۔ پہلی تاریخ چاند کو حلال کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کو دیکھ کے زور سے بولتے ہیں چاند ہو گیا، اس لیے اس کو حلال کہتے ہیں۔ رفع الصوت کو کہتے ہیں، آواز جو بلند کرتے ہیں، حلہ اس سے ہے۔ تو کسی جانور کو جب ذبح کیا جائے نا تو وقت ذبح غیر خدا کا نام مت پکارو، ذبح کرتے وقت کہو اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ زور سے آواز بلند کرو ذبح کرتے وقت، تو وہ جانور حلال ہوگا۔ اس سے پہلے یہ بات کسی کا نام لیتے رہو، مثلا ایک گائے ذبح کرو، اس میں 7 حصے ہوں، اور مولوی صاحب چھری لے کے کھڑے ہو جائیں، اور گائے کو گرا لیا گیا ہو، اور ٹانگیں کھینچ دی گئی ہو، اور اس میں ٹیک دیے گئے، اور گردن مروڑ دی گئی، لیکن اب آپ پڑھ رہے ہیں من فلاں من فلاں من فلاں من فلاں اللہ اکبر۔ تو کتنے لوگوں کا نام لیا آپ نے اس جانور کے سامنے، لیکن معنی یہ تھے کہ یہ فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، اور جب ذبح کیا تو کہا اللہ اکبر، تو حلال ہو گیا۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، شاید گرا کھل جائے، سمجھاتا ہوں۔ ایک ہندو کا گھر ہو برابر میں ایک مسلمان ہو، ہندو نے بھی بکرا پال لیا، مسلمان نے بھی بکرا پال لیا۔ ہندو نے کہا بھگوان کے نام پہ کروں گا، مسلمان نے کہا اللہ کے نام پہ کروں گا۔ بقرعید آ گئی تو مسلمان نے قصائی کو بلایا، تو ہندو نے کہا چلو یار قصائی تو آئے، میں بھی اس کو پیسے دے کے اپنا جانور ذبح کرا دوں۔ دونوں جانور دے دیے ذبح کرنے کے لیے، چھری چلانے کے لیے۔ قصائی نے جو بکرا پکڑا تو جو ہندو والا بکرا تھا لے کے ذبح کیا، کہا اللہ اکبر، اور جو مسلمان کا بکرا تھا اس وقت اس نے نہیں کہا۔ تو بتاؤ کون سا جانور حلال ہے؟ ہندو کا۔ جو ہندو والا بکرا تھا وہ اس کا گوشت کھا سکتے ہو، کیونکہ سارا سال وہ کہتا رہے بھگوان کے لیے، بھگوان کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب مسلمان نے ذبح کرتے بعد بسم اللہ اللہ اکبر تو حلال ہو گیا، اس کی قربانی جائز ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس سے گہری مثال تو نہیں دی جا سکتی۔ تو سارا سال کہتے رہو یہ ولیمے کے لیے گائے ہے، یہ شادی کے لیے ہے، یہ عقیقے کی ہے، اللہ اکبر یہ سستے کی ہے، سب کچھ جائز ہے۔ قصائی بیچنے کے لیے لائے جائز ہے، اگر نیت سے فرق نہ پڑتا ہو تو گوشت بیچنا ناجائز ہو جائے کہ ذبح تو اللہ کے نام پہ کرتے پھر گوشت بیچتے ہو، تو قصائی کہے گا میری نیت بیچنے کی تھی اور اللہ اکبر پکار کے اس کو حلال کیا ہے، ذبیحہ جائز کیا ہے، نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب نیت یہ تھی کہ 11ویں کی جو محفل ہوگی، مہمانوں کی جو کھانا پکے گا، اس کے لیے بکرا ذبح کیا ہے یا پہلے سے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ میں کیا کروں، ساری رات بھرے میں الحمدللہ خالی نہیں ہے، ساری ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، باتیں ختم نہیں ہوں گی، آپریشن لمبا ہو جائے گا۔ آپ یقین مانو اتنے جاہل ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ جانور ذاتے وقت کی نیت غیر خدا کی خدمت کی ہو سکتی ہے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام، مہمان آ جائے تو مہمان کی خاطر بکرا ذبح کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں مہمان آ گئے، انہوں نے فوراً بکرا ذبح کیا اور خدمت پیش کر دیا۔
ارے مہمان آ جائے تو مہمان کے اکرام میں، مہمان کی تعظیم میں، مہمان کی عزت میں، مہمان کی خدمت کے لیے بکرا ذبح کر سکتے ہیں نا، جائز ہے، لیکن بس وقت ذبح اللہ اکبر پکار دو کہ جائز ہے۔ تو تم جب اپنے جیسے لوگوں کو، ہم جیسے ناقص لوگوں کے لیے جانور ذبح کر سکتے ہو، اللہ اکبر تو حضور غوث اعظم کی سال ثواب کے لیے بھی کر سکتے ہو۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید میں ایک جانور اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے ذبح کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایمان والے آج بھی جب 7 حصے ہوتے ہیں، ہم بڑی غربت میں ہماری زندگی تھی، لیکن اللہ بخشے ہمارے والد کو اور ان کے دوستوں کو جو اپنی غربت کے باوجود گائے لاتے تھے، 7 حصے ضرور رکھتے تھے، لیکن 6 شریک کرتے تھے، 7واں حصہ حضور کا رکھتے تھے، حضور کا رکھتے تھے۔ پہلے نام حضور کا لیتے تھے کہ حضور کا تو قبول ہی ہے، ان کے سب سے ہمارا بھی قبول ہو جائے گا۔ اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی جانور میں حصے دار ہوں؟ اللہ اکبر۔ اور کسی کا قبول ہو، کسی کا نہ، اور پھر حضور کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام کا۔ تو دوستو ساتھیو، ایصال ثواب جائز ہے۔ جانوروں کو پالنا کسی نیت سے کہ فلاں کو ایصال ثواب کریں گے جائز ہے۔ آخری مثال دے کر اجازت دیجیے کہ ایصال ثواب کی بہت بڑی مثال ابھی تک تو ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب دلیلیں دیتے ہیں تو کیونکہ شیطان نے بہکایا ہے نا، تو وہ مانتے تو نہیں ہیں بلکہ نشانیوں کو مٹانے لگتے۔ بہرحال تو غیر خدا کا نام رکھنا جانور پہ، تو بھائی جانور پہ خدا کا نام مت رکھنا کبھی بھی، جانور پر خدا کا نام کبھی مت رکھنا۔ کسی جانور نہ اس میں بول بھی نہیں سکتا، کسی جانور کو اللہ کہہ کے مت پکارنا، رحمان کہہ کے مت پکارنا، رانی کہہ کے پکار لینا، ہے نا؟ بھائی بھینسوں کے نام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ گایوں کے نام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ پیاری کالی سوڑی رانی رکھتے ہیں، غیر خدا کا نام رکھنا، لیکن جب ذبح کرنا تو بسم اللہ اللہ اکبر رکھنا۔ مسجدوں پہ غیر خدا کا نام رکھنا، حجرہ مسجد، عائشہ مسجد، غوثیہ مسجد، قادری مسجد رکھنا، لیکن نماز اللہ ہی کے لیے پڑھنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی شرک نہیں ہوتا، یہ ان کا گمان ہے۔ ہم مثال دیتے ہیں کہ نشانیاں بدلتے رہتے ہیں۔ چھوڑ دی تھی مسجد کا نام بھی تو چھوڑ دیا تھا، کیماڑی میں جماعت بنی تھی توحیدی جماعت، انہوں نے پہلی مسجد میں کہا مسجد پہ کسی کا نام نہیں رکھیں گے، مسجد توحید بس۔ اچھا اب ایک مسجد پھر چل گئی، جب دوسری بنی تو توحید نمبر 2، پھر توحید کا نمبر لگا دیا ہم نے۔ اچھی مصیبت پر سنا وہ بھی نام رکھنے لگے۔ تو بھائی نام تو پہچان کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اب ایک مثال ایسی دیتا ہوں کہ ان کا باپ بھی نہیں بدل سکتا، قیامت تک نہیں بدل سکتا۔ ایصال ثواب کے لیے ایک بہت بڑی عبادت ہے، عرب و عجم کے لوگ کرتے ہیں، اور وہ حج ہے۔ حج ہے، حج ہے، حج ہے۔ حج بدل کرتے ہیں نا، کس کی طرف سے کرتے ہیں؟ مردہ کی طرف سے کرتے ہیں، جس کا انتقال ہو گیا اس کی طرف سے حج کرتے ہیں۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 3 حج کیوں نہیں کرتے؟ کہا یا رسول اللہ 3 حج کیسے کریں؟ کہا کسی کو حج کرا دیا کرو، کسی کی طرف سے حج بدل کرا دیا کرو، جس کی طرف سے کراؤ گے اس کو حج کا ثواب، جو کرے گا اس کو حج کا ثواب، جو خرچہ دے گا اس کو حج کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ اب مولوی صاحب کہاں کہاں روکیں گے؟ ثواب کس کو نہیں پہنچتا؟ زندہ کو پہنچتا ہے، جو عمل کرتا ہے اس کو پہنچتا ہے، جو مر گیا اس کی نیت بھی نہیں تھی، اس کی زندگی تو بیچاری غربت میں گزر گئی، بیٹے کو اللہ نے فیصلہ دیا، اس نے اپنے باپ کی طرف سے حج کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مردہ باپ کو حاجیوں میں شامل کر دیا۔ اللہ، اس سے زیادہ کرم کی بات کیا ہے؟ ہم تو یہ کھانے کھلا کر دنیا کی جو نعمت ملی ہے سمجھتے ہیں مولا جو تو نے ہمیں دیا تیرے بندوں پہ خرچ کیا، تو جنت کی نعمتیں دے دے، اللہ اللہ جنت کے پھل دے دے۔ یہ تو ایک بات ہے، جو حج کسی کی طرف سے کرا دے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے اسے جنت کے خلد دے دیتا ہے، اسے حاجیوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ اللہ، بے کیا ہوا عمل اس کو عمل مل جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے نے کسی نے ایصال ثواب کر دیا ہے، بعد میں آنے والے نے کسی نے عمل کر کر پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست فرمائے۔ اور یہ جو کسی کی یاد ہوتی ہے، اگر کوئی ماں باپ کو یاد کرے، پیر و مرشد کو یاد کرے، ارے یار کرامت ہے بزرگوں کی، یہ بات یاد آ گئی کہ شاید
جب مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعائیں ہو رہی تھی تو کسی نے یہ دعا کر دی کہ اللہ ان کے پیر کے وسیلے ان کو بخش، تو اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہو گیا، یہ کرامت ہے ان کے پیر کی، اس وقت بات یاد آ گئی ورنہ تقریباً ختم کر چکا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری چچی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام علیہا کی وصال کے بعد حضور کی چچی ہیں، یہ وہ چچی ہیں جنہوں نے حضور کو ماں بن کر پالا ہے۔ حضور کی والدہ کا وصال ہوا تھا، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی آپ کو پتہ ہے؟ 6 سال 2 سال اور 8 سال تک دادا جان کے پاس رہے، حضرت عبد المطلب کے پاس 8 سال کی عمر میں اللہ اکبر ہمارے آقا مولا کی ولادت سے پہلے یتیم ہو گئے تھے، والد کو دیکھا نہیں، حیات ظاہر 6 سال والدہ کے ساتھ رہے، 2 سال اور دادا جان کے ساتھ، یتیمی پہ یتیمی ہے اللہ۔ 8 سال کے بعد 8 سال کی عمر تھی کہ دادا کا وصال ہو گیا، پھر اپنے چچا کے پاس آ گیا جناب ابی طالب کے پاس۔ ان کی اہلیہ تھی حضرت فاطمہ بنت اسد، انہوں نے ان 8 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں بن کر پالا تھا۔ جب ان کا وصال ہوا، اللہ تو یہ مولا علی کی والدہ ہے، جب ان کا وصال ہوا تو حضور نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اپنی قمیص مبارک دی، کہا جب ان کو تفصیل سے اور تکفین سے فارغ ہو جاؤ کپڑے پہنا لینا تو اوپر یہ میری قمیص بھی پہنا دینا۔ پتہ چلا کہ یہ بزرگوں کے تبرکات رکھنے سے بھی برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا میری قمیص پہنچا دینا۔ ارے قمیص یوسف سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو سکتی ہیں تو قمیص مصطفیٰ سے نام عمل روشن ہو سکتا ہے، عالم برزخ روشن ہو سکتا ہے۔ اپنی قمیص مبارک عطا فرمائی، اور اس کے بعد جب مدینہ شریف میں بقیع شریف میں تدفین کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے اس قبر میں تشریف لے گئے اور جا کر لیٹ گئے، آرام فرما ہوئے، تھوڑی دیر لیٹے رہے اور وہاں دعا کی کہ اے اللہ اپنے نبیوں کے صدقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو بخش دیجیے، ان کو بخش دیجیے۔ پتہ چلا کہ نبیوں کا واسطہ دے رہے ہیں کون؟ سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا واسطہ دے رہے ہیں بجاہ نبی کا اللہم اغفر لہا، اے اللہ اپنے نبی کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے۔ اور اس کے بعد آپ اوپر تشریف لائے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج آپ نے کیا کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے قبر میں دیتا کہ میری برکت سے قبر میں سختی نہیں ہوگی، قبر میں سختی نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، کسی کو معلوم ہوتی ہے کسی کو نہیں کہ دعا میں یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ معلوم ہونا چاہیے نیک بزرگوں کا واسطہ دے کر۔ اچھا نبیوں کو تو واسطہ دیجیے، شہداء کا واسطہ دیجیے، سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیر کا واسطہ کیوں دے دیا؟ ارے بھائی اولاد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو بڑا باپ سمجھے، اپنے باپ کو بڑا باپ سمجھے، بیٹا وہ ہے اللہ اس کی تعظیم کرے، اور جو اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے وہی چچا کو بھی پیارا ہوتا ہے، جو اپنے گھر میں پیارا ہوتا ہے وہ باہر پیارا ہوتا ہے۔ تو دوستو ساتھیو اپنے بزرگ کی تعظیم ہی کرنا چاہیے اور اپنے مشائخ اعظام کا واسطہ اور وسیلہ دینا چاہیے، ان کا مقام اللہ جانے رسول جانے۔ تو وہ بہت خوش نصیب ہیں جن کی تدفین کے وقت دعا ہو، اولیاء اللہ اور بزرگوں کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے والے، 11ویں 12ویں کرنے والے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب آخر وقت ان کا اچھا ہو جاتا ہے، کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ آج جا کے دیکھو کراچی کے قریب، بدین کے قریب سمندر اللہ اکبر 14 فٹ اور 16 فٹ کی لہریں آئیں، 1300 بوٹ بہا کے لے گئیں، لیکن جاؤ چھٹے میں سفید چھٹوی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک گاؤں والے ہیں کہ جو ہر مہینے محفل کرتے ہیں، 1300 گاؤں بہ گئے، سمندر کے قریب صرف وہ گاؤں باقی ہے جہاں میلاد کی محفل ہوتی تھی۔ یہ آج کی بات ہے، اللہ یا رسول اللہ یا علی، یہ آج کی بات ہے، اور وہ تو ابھی کل کی بات تھی۔ وہ جو لاڑکانہ میں ایک حضور سے محبت کرنے والا آگ میں کود گیا تھا، مجھے ایک بات عقیدہ کہہ رہا تھا حضور کو حاضر ناظر مت مانو، وہ کہتا میں عالم تو نہیں ہوں لیکن ایک بات ہے تم آگ جلاؤ میں کودتا ہوں، اور یا رسول اللہ کہتے وہ گزر جاتا ہوں۔
جب آگ لگائی گئی وہ جو بدعقیدہ تھا وہ گیا تو جلسہ اسپتال میں پڑا تھا، اور یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیسے یاد سے گزر گیا۔ یہ تو کل کی بات ہے، اور آج کی بات ہے مئی 1958 میں ابھی تک پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ کسی بدعقیدہ کو یقین کرنا ہے تو جا کے دیکھ لے، جا کے دیکھ لے، پہلے چلا جائے مکلی شریف اصحابی بابا کے سلام کرے، تاکہ وہاں کے مسجد کے مولوی صاحب جو طفیل احمد شفیع صاحب ہیں ان سے پتہ پورا معلوم کر لے کہ جا کے دیکھے 1300 گوٹ بہ گئے، جو دور دور سے بہ گئے، جو بالکل سمندر کے کنارے تھا وہ گوٹ باقی ہے، ایک آدمی بھی نہیں ڈوبا، ایک جھونپڑی بھی نہیں بہی، 15 16 فٹ کا پانی ایسے گزر گیا جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میلاد والوں کی سبحان اللہ، حضور غوث الاعظم سے محبت کرنے والے انشاءاللہ تعالی حضور غوث پاک کی کرامت بھی اس کی اور اس کا فیضان انشاءاللہ تعالی ہمارے بڑوں نے پایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی قیامت تک محبت کرنے والے ہیں وہ بھی پائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔